جیسا کہ پچھلے پروگرام میں اس کے اختتام پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کمیونٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری تقریبات ہوتی ہیں، ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں جس کے لیے ہم ہالز کرائے پہ لیتے ہیں اور وہاں پہ انعقاد ہوتا ہے تقریبات کا. تو ہمیں بہت ساری ای میلز بھی آئیں اس سلسلے میں کہ جو ہال جن کے مالک غیر مسلم ہیں اور خاص طور پر ہندو ہیں، وہاں ان کو کھانے کا مسئلہ ہے کہ وہاں جو کھانا ہوتا ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ وہ ان کے الفاظ پہ یا جو وہ کہتے ہیں ان کے ورڈ پہ ہی وہ مان لیتے ہیں ان کی بات. اور جو لوگ ان کے ہوسٹ ہوتے ہیں، یعنی جو تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، ان سے جب وہ پوچھتے ہیں اس بارے میں تو وہ کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ذرا فرمائیے کہ اسلام کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے؟ آیا وہاں کھانا جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے یا ناجائز ہے تو کن باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. جہاں تک غیر مسلم ریسٹورنٹ اور شادی ہالز میں کیٹرنگ کا معاملہ ہے تو قرآن سنت اور شریعت اسلامیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ دیانات میں یعنی حلال حرام اور پاک ناپاک کے معاملے میں غیر مسلم، مشرکین، مجوس، کفار، ہندو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے. چنانچہ یا تو یہ کہ یہ سب معاملات کسی مسلمان کی نگرانی میں ہوں اور وہ تصدیق کرے کہ یہ بالکل حلال ذبیحہ ہے جو یہاں پکایا جاتا ہے، اور غیر مسلم اگر باورچی ہے تو پوری نگرانی مسلمان کرے اور وہ اس میں کھانا پکائے. اس لیے کہ بس اوقات اگر باورچی غیر مسلم ہے تو وہ ایک طرف ذبیحہ حلال پکا رہا ہے، دوسری طرف جھٹکا گوشت پکا رہا ہے، اور بے احتیاطی میں اگر چمچہ ادھر سے ادھر اسے ملا دیا تو وہ حلال ذبیحہ ناپاک ہو جائے گا. اور حضرت کئی دفعہ تو وہاں غیر ذبیحہ تو خیر دور کی بات، وہ خنزیر پکا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے. یا تو مسلمان نگرانی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے ریسٹورنٹوں میں، شادی ہالز میں اپنی کیٹرنگ کروائیں. یہ سب سے افضل ہے. سب سے افضل ہے. اگر یہ اس کی اجازت نہیں ملتی تو مسلمان بھی یہ سارے پروسیس کا ایک مسلمان نگرانی کرے کہ اس کی نگرانی کے اندر غیر مسلم باورچی احتیاط کے ساتھ پکا رہا ہے. اور اگر اس کی بھی اجازت نہیں ملتی تو پھر تیسری یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے شادی ہالز کا انتظام کریں جہاں پہ آزادی کے ساتھ حلال کھانا پکائیں اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. حضرت یہ تو آپ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہ ہندو ہیں یا جو اہل کتاب نہیں ہیں. جی. لیکن جو اہل کتاب ہیں مثلا عیسائی یا یہودی، ان کے جو کیٹرنگ ہال میں وہاں بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ وہاں اصل میں اہل کتاب کے لیے تو ہے، قرآن کا حکم ہے کہ ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن چونکہ جو حالات ہیں، جو شنید ہے، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی ان پاک ناپاک میں احتیاط نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ان کے یہاں جو ہے وہ پورک ہے مثلا وہ کھایا جاتا ہے، پورک والا آئل وہاں استعمال کر دیا یا چمچ ادھر ادھر لگا دیا یا چھری استعمال کر لی اس طرف، تو یہ بے احتیاطیاں یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اہل کتاب غیر اہل کتاب دونوں میں یہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا. تو ناظرین، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت میرے علم کے مطابق نیو یارک ایریا میں بہت ہی کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں کہ جو مسلمانوں کے اپنے کیٹرنگ ہال ہوں. تو آپ کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو تقریبات کا انعقاد کرنا ہے، تو اس بارے میں خاص خیال فرمائیے گا اور احتیاط فرمائیے گا کہ وہاں اپنی نگرانی میں ایک تو گوشت اور جو ذبیحہ آپ لے کے بھی آئیں تو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو وہاں پکانے والے ہیں اس کی نگرانی بھی آپ فرمائیے گا. اچھا ذرا دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ